بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں عمران خان کے بارے میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اپڈیٹ آئی تھی لاسٹ ٹائم، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹائم آف برتھ کی جو نئی اپڈیٹ تھی، تو اس حساب سے تو عمران خان از ان ڈینجر، اور علیمہ خان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور ہم نے یہ خیر علیمہ خان آج جو کہہ رہی ہیں ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا یہ، بلکہ اس میں دے دیں ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو بھی، لنک بھی۔ اس وقت میں نے عرض کی تھی کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں، بات غلط ہے، یہ اپنے لیے پروفیشنلی داغ لینا ہے، لیکن ہم یہ داغ لے رہے ہیں کہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور لوگ شاید ابھی بھی چل کر کے پڑے رہیں گے، اور عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے، تو ہم نے اپنی طرف سے کلیئرٹی دے دی۔ لوگ 5 کو چھڑوانے کے چکروں میں تھے، پورا پاکستان، جیسے میں نے یو ٹرن لیا وہ بےچارے واپس یو ٹرن لینے کو نہیں تھے، تو پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک اسی اس میں عمران خان کی رہائی میں۔ جبکہ عمران خان کی رہائی کے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ جو ٹائم آف برتھ جو نیا ان کی خالہ کی طرف سے یا ان کے جہاں سے بھی وہ لنک بنا نیا اس میں آیا، تو اس حساب سے تو پھر کہانی جو ہے بہت زیادہ سویئر سچویشن ہے۔ ایون کہ یہ لوگ جو احتجاج کر کے زبردستی دیواریں توڑ کے نکال لیں تو نکال لیں، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اور یہ صرف ایک طاقت اور اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک زور کا مقابلہ ہونا ہے۔ اور جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی برے طریقے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو، بہت زیادہ دوبارہ سے نقصان ہو، یہ سارے اندیشے موجود ہیں، اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ شدید انداز سے اس کے چانسز ہیں۔ اور لیکن سڑکوں پہ اب جیسے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا 7 کے بعد سڑکوں پہ جو ہے احتجاج ہی ہوں گے، ڈفرینٹ طرح کے ہوں گے، ہوتے ہی رہنے اب، لیکن کوئی بہت بڑی پی ٹی آئی کا بریک تھرو نظر نہیں آ رہا، مطلب ان کو کچھ ہاتھ آتا نظر نہیں آ رہا، لیکن احتجاج تو یہ بھی کریں گے اور لوگ بھی کریں گے۔ اب انڈیا پاکستان جنگ جو ہے نا، وہ دونوں نے اپنے اپنے ملکوں کی جو پراکسیز ہیں ان کو ٹریگر کرنا ہے۔ یہ جنگ اب ود ان دا باؤنڈریز کھیلی جانی ہے۔ دہشت گردی، احتجاج، پولیٹیکل جو بھی ایسے ریڈیکل حصے ہیں جن کو ٹریگر کر کے ملک میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ہیٹ اپ کیا جائے گا، اس حکومت کے لیے بھی بہت بڑا پریشر آنے والا ہے، اور مودی کا اپنا بھی اترنے کا موسم بنا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے اس طریقے سے سمجھ لیں آپ کے جو پاکستان کی جیسے سڑکیں گرم ہونی ہے ویسے انڈیا کی گرم ہونی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان کی اگر بات کریں علیحدہ علیحدہ، تو انریسٹ تو سڑکوں پہ احتجاج پھوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی سڑکوں پہ بھی کسان کافی، اب بھنڈی اگلے دن میں نے دیکھا، ہم تو پریڈکشن دے چکے ہیں پہلے ہی خیر کہ کسان آنے کے چانسز ہے۔ بھنڈی 1 روپے کلو، عید کے تیسرے دن بھنڈی کا ریٹ تھا 1 روپیہ کلو، کم آن۔ اور پھر بھینسوں کے آگے کی ویڈیوز بھی دیکھی گئی ہیں، اور یہ جاپان میں اگر بھنڈی جاپانی دیکھ لیں نا بھینسوں کے آگے، تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں گے وہ، کیونکہ جاپان میں 4-5 بھنڈیاں پتہ نہیں کتنے ڈالر میں ملتی ہیں جو ان کو سجا کے دیتے ہیں، اور وہ اس کو سونے کی طرح کھاتے ہیں، سونے کی بھنڈی وجہ سے۔ بہرحال پاکستان میں اکنامکلی کرائسس اس 14 جون سے شروع ہے۔ جوپیٹر نے جیسے ہی آگے جا رہا ہے، اس ڈگری میں سن آ رہا ہے جوپیٹر کے قریب، جیسے ہی آئے گا اس کو کمبسٹ کرے گا، عقلیں ماری جائیں گی۔ جوپیٹر 1 مہینے کے لیے ساری عقلیں گم ہونے والی ہیں، یوں سمجھ لیں، پاکستان بھی، انڈیا بھی، پورے خطوں کی عقلیں گم۔ اب جتنے بلنڈر لگنے اب لگیں گے 14 جون کے بعد سے لے کے 14 جون سے بھی کچھ دن اور 2-4 بھی کر لیں، کیونکہ وہ عزیب فل قریب آ جائے گا 9 جولائی تک، تقریباً 9-10 جولائی تک عقلیں سمجھے گم، اور دماغوں کو تالے لگ جائیں گے، بے وقوفیاں، فنانشلی ہمارے لیے مشکلات آنے والی ہیں، مارکیٹس آپ کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر سکتا ہے، اور فنانشلی بینکنگ سیکٹر بڑا سفر کر سکتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو پاکستان میں یہ صورتحال رہے گی۔ عمران خان کی جو موومنٹ ہے وہ کوئی شروع ضرور ہوگی، اور تو پاکستان میں دیکھیں احتجاج پی ٹی آئی کرتی نظر آ رہی ہے، کافی بڑھتا نظر آ رہا ہے، کافی چیزیں اس طریقے کی وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ اس میں بڑھے گا یہ معاملہ، لیکن کافی لوگ علیحدہ علیحدہ سے احتجاج میں نظر آ رہے ہیں، کافی ڈفرینٹ لوگ احتجاج کریں گے علیحدہ علیحدہ، ایک نہیں ہوں گے۔ اسامہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج تو کرے گی، اسامہ صاحب سوال لے لیں، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کا عندیہ تو دے دیا ہے، علی بن گنڈا پور نے کہا کہ ہم سرنگوں سے بھی ہمیں گھس کے اسلام آباد آنا پڑے تو آئیں گے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج کتنا کامیاب ہوگا۔
दुम दबा के जिस तरह पिछली दफा भागे थे, गंडापुर साहब जूते यहाँ छोड़ गए थे, कारकुन यहाँ छोड़ गए थे, वही हाल होगा या कोई तगड़ा एहतजाज कर पाएगा? देखिए टेक्निकली लग ऐसे रहा है कि काफी सवेर एहतजाज होगा और इस तरीके से जो भी सोचा समझा है वैसा नहीं होगा, अनप्लान्ड एहतजाज हो सकता है। और एहतजाज भी जैसे वो प्लान कर रहे हैं वैसे ही डिसेंट्रलाइज किस्म का एहतजाज हो, हर जगह हो। और इसमें अब मसला ये है कि सिर्फ पीटीआई नहीं नजर आती, तबके डिफरेंट आपके सिविल सोसाइटी, किसान, हर कोई अपना अपना रोना जैसे रोने को निकल आए, इस तरह की सूरत हाल है। और दूसरा, इमरान खान के लिए जुलाई तक खतरा है, जुलाई तक इमरान खान के लिए खतरनाक है मामला। और इनको चाहिए कि इनके पास अच्छा टाइम है, जितना प्रेशर बिल्ड करके निकाल सकते हैं तो निकाल लें उसको। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया की आपने सूरत हाल की बात की थी, इंडिया में भी बहुत बुरी हशर होने वाला है। जो हमारे याद है हमने कहा था कि कश्मीर लेते लेते बाकी रियासतें ना देनी पड़ जाए, तो उधर भी बाकी उसके टुकड़े होने के भी चांसेस हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कश्मीर भी हाथ से अच्छा खासा खून बहने के चांस है कश्मीर की तरफ भी। और कश्मीर का मामला जैसे कहते हैं काफी इंटरनेशनली भी हाईलाइट हो जाएगा। उसामा साहब, और उसामा साहब, अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान जो है उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप अपने दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। तो बात तो वही आपकी थी कि कश्मीर तो हमने लेना ही लेना है, ये फिरोजपुर में देंगे। तो ये मामलात आपको इंडिया आपको कमजोर होता नजर आ रहा है फाइनेंशियली? डेफिनेटली इंडिया को मैंने बहुत पहले इस बारे में अर्ज की थी कि इंडिया जंग का लफ्ज इंडिया पे लिख दो ना, सिर्फ जस्ट काफी है उसके लिए। जंग होनी ना होनी तो अलग बात है, सिर्फ इंडिया के साथ जंग लिख दो बस। तो कोई भी कंट्री जो इन्वेस्टमेंट दुनिया की अट्रैक्ट कर रहा होता है वो मुतम्मिल नहीं हो सकता इस तरह के पंगों के, और उसकी मौत होती है, उसकी इकोनॉमिक जिंदगी की मौत होती है। और खसूसन जो इस तरह की मतलब वो जैसे कहते हैं कि पॉलिसियां कि मैदान जंग आप लोगों ने देखा महीना पहले गर्म हुआ, खत्म हो गया, ये अब जहाज गिराते फिर रहे हैं कि अब अचानक इनके दिमाग पे चोट लगी कि जी पाकिस्तान के हमने भी पता चला है कि इंटेलिजेंस ने बताया कि हमने भी 6 जहाज गिराए हैं, आज पता चला इनको महीने बाद। तो इस तरह से इनके लिए हरकतें हैं, क्योंकि अब वो कवर नहीं कर पा रहे, अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। और आपको याद होगा साल के शुरू में ही बताया था कि मोदी इस साल ऐसे मौसम बन जाएंगे, उतरेगा, उसके मौसम बनने शुरू हो गए हैं। और ये जितना रायता फैलाया मोदी ने, इस रायते के अंदर ट्रंप अपना रायता मिक्स कर देगा, दोनों स्कॉर्पियन है, तो अच्छी खासी दही होने वाली है इंडिया की। और ये मैटर जो है काफी ज्यादा लोग कोसेंगे मोदी को कि यार इससे बेहतर तू कश्मीर का नाम ना ही लेता, हमें कश्मीर नहीं चाहिए था, ये तूने उसका नाम लेके उल्टा पूरा इंडिया ही गवा दिया। उस तरह की सूरत हाल में जाने वाले हैं ये लोग, और काफी ज्यादा ट्रबल्स हैं इनके लिए। और मोदी तो खुद खैर चलो जो जाना सो जाना, लेकिन काफी ज्यादा ब्लड शेड, एहतजाज, सिखों के एहतजाज, बाकी मामला बहुत ज्यादा बढ़ते और एक्सट्रीम पे जाते नजर आ रहे हैं। बाकी रह गई कि ओवरऑल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली एहतजाज हमारी सड़कों पे भी हैं, पीटीआई करेगी और काफी स्वेर करेगी। सिस्टम की कोई ना कोई ऐसी तब्दीली के भी अंदिए नजर आ रहे हैं कि कोई सिस्टम में कोई नया नया मैकेनिज्म निकालना पड़ जाए। क्योंकि ये देखें, अगर ये जो मुझे लग रहा है कि आपकी अपोजिशन अगर बिल्कुल तितर बितर कर दी जाए, तो फिर अपोजिशन ना रहे तो फिर हुकूमत ही दूसरे बेंच भी क्या करने हैं। तो फिर मुल्क जैसे फिर चलता है, जैसे चलाना हुआ चलाएंगे, इस तरह का भी मैकेनिज्म हो सकता है। और अमेरिका की बढ़ती हुई मोहब्बतें और कुर्बतें जो है ना, वो बता रही हैं कि अगर कोई अकेला भी आके इसको हैंडल करना चाहे तो वो कहेंगे ठीक है, चलाओ, जैसे भी चलाना है चलाओ गाड़ी को। ड्राइवर जो हुए, उस्ताद जो हुए, भाई जैसे चलाना है चलाओ। क्योंकि लेकिन ये काफी ट्रबलस है अभी। अभी जो सूरत हाल है वो ये जो 2 माह है काफी ट्रबल में है। बल्कि किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि शुक्र है जी इन्होंने पाकिस्तान की जान छोड़ी, 13 जुलाई पे ले गए हैं मामला। देखिए हमारा काम तो जो डेट्स जो उस हिसाब से रीडिंग में आ रही होती है वो बतानी होती है। अब आप जैसों को समझ आए ना आए, मतलब वो हजम हो ना हो, और दुनिया में तबाहियां तो आप लोग इधर होते, अगर इतना ही आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया होता वो जैसे कहते हैं ना कि नसीब। तो बात ये होती है कि आप सुनने के लिए पैदा हुए हैं तो सिर्फ सुने और गौर से सुने।
اور مجبوری ہے آپ کی. میں کئی دفعہ آبزرو کرتا ہوں, چلو ہمارے فینس تو دیکھتے ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ عزت بھی دیتے ہیں الحمدللہ, پیار بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کی مجبوری ہے کہ سنتے بھی ہیں اور کہیں خبر ملتی بھی نہیں ہے, اور آگے وہ جیسے کہتے ہیں گند بھی گھولنے پہ رہتے ہیں اپنی فطرت کے مطابق. تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال کوئی میں تو دودھ کی نہریں نہیں دیکھ رہا اس چکر میں. باقی دنیا کے جتنے بھی, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ وہ تھے, وہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا رہے تھے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے, لیکن مجھے دودھ کی کوئی نہر نظر نہیں آ رہی. کافی ٹربلز ہمیں فیس کرنی ہے, پورا خطہ ہی بلکہ اس جنگ میں جا رہا ہے. جیسے یورپ کے سر پہ جنگ ہے, ہمارے بھی سر پہ ہے. اور ایران کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. جون ایران کے لیے کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آتا. بہت ایران اگر تو دیکھیں دو باتیں, اگر تو عقلدار نکلی ہو, کوئی ہمت کر جائے تو بالکل ایک ہی دن میں پاکستان والی اسٹریٹجی کرے. بس 4 گھنٹوں میں انڈیا نے کتنے دنوں سے ٹاک پخ لگائی ہوئی تھی, کبھی ڈرون مار رہے ہیں, کبھی میزائل مار رہے ہیں, سر کھا لیا تھا انہوں نے. پاکستان نے 4 گھنٹے میں آپریشن کیا. 4 گھنٹوں بعد ان کو اتنی سانپ سوکھ گیا. کرنل صوفیہ قریشی غائب ہے آج کل, کہیں میڈیا پہ آ کے جواب نہ دینا پڑے, اس کو گھر سے غائب کر دیا, پتہ نہیں کہاں بھیج دیا, چھٹی پہ کہاں. اچھا, اسی طریقے سے انہوں نے 6 جہاز آج گرائے ہیں, مطلب 2-4 دن, ہفتہ ہو گیا میں نے سنا تھا. تو جنگ کے بعد اتنے دن تو ان کو سانپ سوکھ گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ جہاز کدھر گرے کیا. ایران نے اگر اس طریقے سے پاکستان کی طرح ڈیسائسو ایکشن نہ لیا, یہ آج ورڈز بڑے بڑے کر کے لکھ لیں, ایران کے پاس جون کا مہینہ ہے اور بہت کم دن ہے, جو دن گزر رہے ہیں بہت کم دن ہے. ایران نے اگر اسرائیل کو پاکستان کی طرح, جیسے پاکستان نے انڈیا کے ہوش ٹھکانے لگائے ہیں, اگر 4 گھنٹوں کے اندر اندر جتنا مسالہ پڑا ہے ان کے پاس اسرائیل پہ نہ مارا, بے شک حزب اللہ کو لیں, انصار اللہ کو لیں, مل کے پوری صبح شام, جیسے کہتے ہیں نا شام دن میں شام کر دیں میزائلوں سے اور ان سے, اگر اسرائیل پہ انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. پھر ان کی تباہی ہونے کو ہے, یوں سمجھیں. اب آ جائیں آپ کے افغانستان کا جو میٹر ہے, وہ تھوڑا سا میں ٹچ کر دوں کہ اس میں مجھے جو آپ کا طالبان ہے نا, جو ٹی ٹی پی پاکستان, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ادھر کے افغانی طالبان ہیں ان سے ٹکرا جائے گا, اور وہ پاکستان کے کورٹ میں آ جائیں گے, اور یہ ایک نیا معاملہ جو ہے IS ٹائپ کچھ اور چیزیں ٹریگر کر کے کافی زیادہ ادھر انرتھ کریٹ ہوگا.